Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له فرقانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، بندہ مومن کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہو، اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہو، یہ بہت بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ اس دولت کے مل جانے پر اللہ کی طرف سے مرنے کے بعد کیا انعام ملے گا وہ تو آخرت میں ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس دولت کے رکھنے والوں کو دنیا میں بھی قرآن کی روشنی میں کچھ انعامات ملیں گے، جس کو علماء نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، حصر نہیں ہے، تلاش کیا جائے تو اور بھی مل سکتے ہیں. وہ انعامات کی فہرست 11 شمار کی ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور ڈر اور خوف کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہوں تو ان کو 11 طرح سے اللہ انعام دیں گے. دنیا میں مرنے کے بعد انعامات الگ ہیں. وہ سارے انعامات مجھے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کرنے ہیں، 1-2 انعام کا تذکرہ کرنا ہے. جیسے کہ میں اپنے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ انہیں فرقان کی دولت عطا فرماتے ہیں. یہ فرقان کیا ہے؟ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک نور ہے، نور فراست، اللہ پاک ان کو عطا فرماتے ہیں، جس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. لوگوں، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جو چیزیں عام لوگوں کو نظر نہیں آتی وہ اللہ سے ڈر کر دنیا میں جینے والوں کو نظر آ جایا کرتی ہے. وہ اللہ کے نور سے دیکھ کر کچھ کہتا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، اور آج کے پرفتن زمانے کے اندر اس دولت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دجالی زمانہ ہے. دجالی زمانے کا مطلب ہی یہی ہے، حقیقت کچھ ہوگی اور دکھایا کچھ اور جائے گا.
جس کے پاس فراست ایمانی ہوگی وہی حق کو حق سمجھے گا، باطل کو باطل سمجھے گا، فائدے کو فائدہ سمجھے گا، نقصان کو نقصان سمجھے گا۔ جس کے پاس فراست ایمانی نہیں ہوگی وہ دھوکہ کھا جائے گا، وہ اپنی دنیا کا بھی نقصان کرے گا اور آخرت کا بھی نقصان کرے گا۔ تو اس دولت کا حاصل کرنا، اس دولت کو لینا بہت ضروری ہے اور دولتوں کے مقابلے میں، اور یہ دولت فراست ایمانی ملتی ہے اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ دنیا میں جینے سے۔ مثالیں بہت ساری اس نور فراست کو سمجھانے کے لیے واقعات بھرے پڑے ہیں، ان سارے واقعات کو اس وقت سنانا نہیں ہے، چند واقعات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں جس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فراست ایمانی کہتے کس کو ہیں۔ فراست ایمانی یہ کون سی دولت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی تھے۔ تو یہ خواب بڑا بہتر خواب تھا حضور کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضور نماز سے فراغت کے بعد مقتدیوں کی طرف رک کر کے بیٹھے، جیسا عصر کی اور فجر کی نماز میں ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک خالہ جان حضور کی خدمت میں تشریف لائی اور ایک تشت میں کھجوریں لے کر آئی۔ وہ کھجور حضور کی خدمت میں خالہ جان نے پیش کیا تو حضور نے اس میں سے 2 کھجوریں اٹھا کر حضرت علی کے حوالے کی۔ حضرت علی نے وہ کھجوریں کھائیں، بہت اچھا لگا حضرت علی کو، اور اسی میں حضرت علی کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد چلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت کا زمانہ تھا، تو جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے وہی نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھائی، اس نماز میں وہی صورتیں پڑھائی جو صورتیں خواب میں حضرت علی نے حضور کے پیچھے سنی تھی، وہی صورتیں پڑھی۔ بہت خوش ہوئے حضرت علی، دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ آج رات خواب میں حضور کے پیچھے میں نے مقتدی بن کر نماز پڑھی، اور حضور نے جو صورتیں پڑھی تھی وہی صورتیں حضرت عمر بھی خلیفۃ المسلمین صبح کی نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت عمر بھی مقتدیوں کی طرف رک کر کے بیٹھے تو اچانک ایک عورت آئی اور وہ تشت کے اندر کھجورے لے کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے 2 کھجوریں اٹھا کر حضرت علی کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں لی اور پھر فرمایا کہ آپ مزید اور کھجور دے دیں مجھے۔ مسکراتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا کہ رات خواب میں تمہیں 2 ہی کھجوریں دی گئی ہیں، 2 ہی کھجوریں ملیں گے۔ حضرت علی نے خواب حضرت عمر کو سنایا نہیں تھا، حضرت علی نے اپنا خواب حضرت عمر کو سنایا نہیں تھا، لیکن یہ فراست ایمانی ہے، اسی کا نام فراست ایمانی ہے، اسی کو فراست ایمانی کہتے ہیں کہ اللہ پاک متقی، اللہ سے ڈر کر جینے والے کے دل میں ایک بات کا القاء کر دیتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے، جس کو کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ میرا خواب آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کا خواب میں نہیں دے سکتا، آپ کے بتائے بغیر مجھے نہیں معلوم ہو سکتا، میرا خواب آپ کو میں نہ بتاؤں تو آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن صاحب فراست جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ اس نے آج خواب کیا دیکھا ہے اور اس نے آج کیا خواب دیکھا ہے۔
اس کو کہتے ہیں فراست ایمانی. اس کا نام ہے فراست ایمانی. جب تک یہ فراست ایمانی مجھے اور آپ کو نہ ملے تو اس وقت تک آج کے اس پرفتن زمانے میں دھوکہ دینے والوں کے دھوکے سے بچنا اور اپنے فائدے کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس پرفتن زمانے میں اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ایک بزرگ گزرے ہمارے ہندوستان کے خواجہ عبد المالک صدیقی. عبد المالک صدیقی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. غازی آباد کے اندر ان کا ایک مدرسہ تھا ملک کی آزادی سے پہلے. ملک کی آزادی سے پہلے ان کے مرید تھے مرشد عالم. ان کا بھی انتقال ہوا. اس سفر میں تھے. ان کے گھر ان کی بیٹے کی موجودگی میں خواجہ عبد الملک صدیقی رحمت اللہ علیہ مہمان بنے. ان کے صاحبزادے تھے, مرشد عالم کے صاحبزادے گھر میں تھے. انہوں نے پانی وانی پلایا اور کھانے کا نظام بنایا. کھانے کے نظام بنانے کے وقت دسترخوان لگایا. دسترخوان پر کھانا چونا, کھانا رکھ دیا. جیسے ہی یہ کھانے پر دسترخوان پر پہنچے تو خواجہ عبد الملک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے دسترخوان پر ایک نظر ڈالی اور ڈال کر فوراً غصے کی نظر سے مولانا عبد الرحمن جو مرشد عالم کے صاحبزادے تھے ان کو غصے کی نظر سے دیکھ کر یہ کہا کہ تمہارے گھر میں کب سے سور آنے لگ گیا, تمہارے گھر میں کب سے سور آنے لگ گیا. تو گھبرائے سہمے ماں کے پاس پہنچے کہ حضرت تو کھانا کھانے کو تیار نہیں ہے اور غصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کب سے سور آنے لگ گیا. ماں جان کے کان پر جب بیٹے نے یہ بات, مولانا عبد الرحمن نے یہ بات پہنچائی تو ماں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور ماں نے کہنا شروع کر دیا کہ غلطی میری ہے. میرے علم میں یہ بات تھی لیکن بھول بھلائیاں میں ہو گیا کہ مولانا خواجہ عبد الملک صدیقی کھانے میں بہت محتاط رہتے ہیں. یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی. در حقیقت بات یہ ہے کہ بہت دنوں سے ہماری پڑوسن یہ کہا کرتی تھی کہ حضرت تمہارے گھر آ جائے تو کبھی مجھے اطلاع دو, ایک وقت کے کھانے کا نظام میں بناؤں گی. وہ بہت مصر تھی, برابر اصرار کر رہی تھی, جس کی وجہ سے میں نے آج ان سے کہہ دیا کہ حضرت تشریف لائے ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر کا بنا ہوا کھانا میرے گھر میں بھیجا. میں نے وہ گھر پر دسترخوان پر پہنچا دیا. ہو نہ ہو اس میں کچھ شک و شبہ ہے جس کی وجہ سے حضرت نے یہ بات کہی. تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اس پڑوسن کے شوہر وہ بھی حلال اور طیب کمانے والے تھے. وہ کوئی حرام مال کمانے والے, حرام کا روزی ان کے گھر میں نہیں آیا کرتی تھی. ان کی بھی آمدنی کے ذرائع جو تھے وہ حلال طیب تھے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے حلال طریقے سے کما کر ایسے جگہ پر پیسوں کو رکھوایا تھا جہاں سود کا نظام چلتا ہے. سود کا نظام چلتا ہے. اس سود کا یہ اثر تھا کہ جس کو حضرت عبد الملک خواجہ عبد الملک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے دیکھ کر کہا کہ تمہارے گھر میں سور کب سے آنا شروع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں فراست ایمانی. یہ ہے, اس کو کہتے ہیں فراست ایمانی کہ آدمی دیکھ کر پتہ لگا لیتا ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. تو یہ دولت جب تک کسی انسان کو نہیں ملتی اس وقت تک اس آج کے پرفتن زمانے میں اپنے ایمان کی, اپنے اعمال کی اور دھوکہ دینے والوں کے دھوکے سے اور فائدہ پہنچانے والوں کے فائدہ حاصل کرنے سے ہم فائدہ نہیں حاصل کر سکتے, نقصان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اسی لیے بزرگوں نے ہماری یہ بات کہی ہے کہ دھوکہ دینا بھی ایمان کے خلاف ہے اور دھوکہ کھانا بھی ایمان کے خلاف ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دینا تو یہ مومن کی شان نہیں ہے. نہیں, اتنی بات نہیں ہے. دھوکہ دینا بھی مومن کی شان نہیں ہے, دھوکہ کھانا بھی مومن کی شان نہیں. جو مومن ہوگا وہ نہ دھوکہ دے گا نہ دھوکہ کھائے گا. میں آپ سب دھوکہ کھا رہے ہیں, ہر جگہ دھوکہ کھا رہے ہیں, ہر جگہ ٹھوکر کھا رہے ہیں,
ہر جگہ ٹھوکر کھا رہے ہیں. کوئی ایسی چیز ہماری اور تمہاری ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دھوکہ نہ کھا رہے ہوں. سمجھتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے. یہ سب میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے. تو یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے فراست ایمانی ختم ہو گئی. اپنے نفع و نقصان کو ہم دیکھنا ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دھوکے کھا رہے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تک جو دھوکہ کھائے لیکن آنے والے زمانے میں بڑے بڑے دھوکوں سے ہمیں اور تمہیں چیلنج ہمارے تمہارے سامنے ہے. ان دھوکوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی. اور ایمان کی مضبوطی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم ایمانی اعمال پر اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں. ایک آدمی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایمان کا بہت مضبوط ہے، اور ایک وقت کی نماز کا اس کا عطا پتہ نہیں، اور ایمان کا بہت مضبوط ہے. استغفر اللہ. ایمان کا بہت مضبوط ہے اور ایک وقت کی نماز کا عطا پتہ نہیں. جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ نماز سے دور رہے گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایمان کا بہت مضبوط ہے، اس کا یقین بہت مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر اس کا یقین بہت مضبوط ہے، اس کا ایمان بہت مضبوط ہے. ہفتوں گزر جاتے ہیں، مسجد کا رخ نہیں کرتا، وہ مسجد کا رخ نہیں کرتا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. متقیوں کی قرآن کریم نے سب سے پہلے علامت یہ بیان فرمائی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. پہلی علامت یہی بیان فرمائی، ظاہری علامت، کہ وہ اقامت صلاۃ کا اہتمام کرنے والا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ بہت اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، اس کا یقین اللہ پر بہت مضبوط، اور نماز کو آتا نہیں. تو ایمان کی کمزوری کی پہلی علامت یہ ہے کہ مسجد سے دور ہو، نمازوں سے دور ہو. مسجد سے دور ہونا اور نمازوں سے دور ہونا یہ ایمان کی سب سے پہلی علامت، کمزوری کی سب سے پہلی علامت. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فراست ایمانی ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. یہ دولت تو ملے گی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے. تو ان 11 علامتوں میں ایک دوسری علامت یہ لکھی ہے، وَإِخْرَاجٌ مِّنَ الزَّيْقِ وَإِخْرَاجٌ مِّنَ الزَّيْقِ. تنگی کے وقت میں نکلنے کا راستہ بنا دینا. تنگی کے حالات میں اس تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیں گے. کب؟ ان لوگوں کے لیے بنائیں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اور اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ وہ دنیا میں جیتے ہوں. تنگیاں ہیں، نکلنے کا راستہ اللہ نکالیں گے خود ہی. آج تو بالخصوص مسلمان اور بالخصوص اس ملک کے اندر چاروں طرف سے گھیراؤ میں ہے، حکومتی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، اور پتہ نہیں کتنے گھیراؤ میں گھرا ہوا ہے مسلمان. یہ سب تنگ کرنے والی چیزیں ہیں. مسلمانوں کو زندگی ان کی تنگ ہو جا رہی ہے. اس سے نکلنے کا راستہ یہ کہ ہے اللہ سے اس کا ڈر، اللہ کا خوف دلوں میں ہو، اور اس کے ساتھ ہماری زندگیاں گزر رہی ہوں. کیسا راستہ نکالیں گے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے متقی پرہیزگار امام ابو حنیفہ، دنیا کا 2/3 حصہ، 2/3 سے بھی زیادہ حصہ حضرت امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے. چیخنے والے چیختے رہیں، چلانے والے چلاتے رہیں، حسد کرنے والے حسد کرتے رہیں، لیکن جن سے اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کی محبت اللہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ بد نصیب ہے جن کے دل میں امام ابو حنیفہ کی عظمت اور احترام اور محبت نہ ہو. آج بھی اس پرفتن زمانے میں 2/3 حصہ ملک پوری دنیا کا ایسا ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتا ہے اور ان کی تقلید کرتا ہے، اور ان کے دین کو پیش کیے، ان قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے دین کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرتا ہے.
2/3 हिस्सा पूरी दुनिया में ऐसा है। बहुत कम हिस्सा है वो दुनिया का जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला। बड़ा तबका जो है इमाम अबू हनीफा का, तो बड़े इमाम थे। जितना बड़ा होता है आदमी दुनिया में, इतने बड़े उसके हासिदीन और उसका बुरा चाहने वाले और बुरा करने वाले और बदनजरी से नजर डालने वाले दुनिया में हुआ करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में भी हासिदीन थे, आज भी हासिदीन है। तो उस जमाने में हासिदों ने एक तरकीब सोची कि इतने बड़े इमाम बन रहे हैं, इनको जलील करना चाहिए, इनको जलील करना चाहिए। चुनांचे एक बाजारी औरत से हासिदों ने बातचीत की कि एक मर्तबा तुम अपने घर में किसी बहाने से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बुलाओ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बुलाओ। इस बुलाने पर वो उनके तुम्हारे घर में आने पर हम इतनी ज़कीम बड़ी रकम हम तुम्हें देंगे। एक बड़ी रकम का उनसे ऐलान किया। बोले बहुत आसान बात है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को किसी बहाने से अपने घर बुलाना, आसान काम है। चुनांचे वाक़ियात में लिखा है कि एक मर्तबा वो इंतजार में इशा की नमाज के बाद वो औरत मुंतजिर रही कि इमाम अबू हनीफा नमाज से फरागत के बाद यहाँ से गुजरे और मैं किसी बहाने से उनको अपने घर बुलाऊं। चुनांचे इशा की नमाज के बाद इमाम अबू हनीफा नमाज से फरागत के बाद जब जा रहे थे, फौरन इसने अपना दरवाजा खोला और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने जाकर उसने कहा, इमाम साहब मेरे शोहर का इंतकाल हो रहा है, आखिरी वक्त है, वो कुछ वसीयत करना चाहते हैं, जरा पहुंचे और वसीयत जो वसीयत करें लिख लें वो। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा ये मौका तो ऐसा मौका है कि जिस मौके पर हर किसी का साथ देने की जरूरत है। ये आखिरी घड़ी है, वसीयत का वो लिखवाना चाहते हैं। लिखने के लिए हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस घर में पहुंचे। घर में पहुंचना था, वो हासिदीनों ने उस घर को घेर लिया और वावेला मचा दिया कि बाजारी औरत के घर में तने तना इमाम, वक्त के इमाम है और इतने बड़े इमाम है, उनके घर में रात की तन्हाइयों में यहाँ इनके पास मौजूद है। मुकदमा दायर किया गया और अदालत में पहुंचे, जेल में इनको रातों रात पहुंचा दिया, उस औरत को भी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कि सुबह होगी तो मुकदमा चलेगा कि आप तन्हाइयों में उस अजनबी औरत और बाजारी औरत के घर में। एक बड़ा मसला था। चुनांचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी और वो बाजारी औरत दोनों के दोनों जेल में कमरे में बंद कर दिए गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो बावजूद मुसल्ला बिछाया, उन्होंने नमाज शुरू कर दी। ये बेचारी औरत देखती रही कि मैं तो बदबातिन हूँ, बद अखलाक हूँ, ये तो मुत्तकी और परहेजगार हैं। उनको उस औरत को तरस आया कि ये बहुत बुरी बात हुई, मैं इन शरीरों के शरारत में फंसकर इतने नेक आदमी और मुत्तकी आदमी और इतने बड़े अल्लाह वाले के लिए मैंने एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया। वो फौरन इमाम साहब के सलाम फेरने पर इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुई और पूरा वाक़या सुनाया कि हजरत मैं आपको समझ नहीं सकी, शरीरों के शरारत में मैं आ गई, माल की लालच में आ गई, वाक़या ये है, सूरत हाल ये, इन लोगों ने मुझे ये कहा, इन लोगों ने ये मुझे कहा है, इसके पीछे सारा राज है, प्रोग्राम है। तो हजरत ने कहा कोई बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। जो जेलर है आप उनसे जाकर एक बात करें कि मेरा एक जरूरी काम है, मेरा एक जरूरी काम है, वो काम मैं करते करते छोड़कर आई हूं, उसको अब एतमाद में लो, तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हारे साथ ही में वापस आऊंगी उस काम को निपटा कर। हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जेलर तुम्हारी इस कहने पर तुम्हें इजाजत दे और तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाए और तुम्हारा काम निमटने के बाद वापस तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ दे। और जब मुकदमा सुबह अदालत खुलेगी तो मुकदमे में मुझे पहुंचाया जाएगा। तो फिर फरमाया कि इमाम साहब ने उस औरत से कहा कि तुम देखो, ये कहना इजाजत मिल जाए और लेकर चले तो तुम मेरे घर जाना, मेरे घर जाना और मेरे घर में मेरी बीवी से अपना सारा वाकया सुनाना और तुम्हारा बुर्का मेरी घरवाली को देना। और थोड़ी देर के बाद बजाय तुम आने के मेरी बीवी को हमारे यहाँ पहुंचा देना, उस जेलर के साथ जेल में यहाँ पहुंचा देना। थोड़ी देर के बाद हजरत की
اہلیہ محترمہ وہی برقع پہن کر جیل میں آئی اور رات بھر جیل میں رہی. صبح کو قاضی وقت قاضی القضات عدالت کھلی اور پہنچایا گیا. اور ادھر والد صاحب کو ان کے سسرال کو اطلاع دی گئی اور وہ بھی پہنچے. عدالت میں پہنچنے کے بعد کہا کہ قاضی نے پوچھا کہ ایک پرائی اور اجنبی عورت کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں آپ امام صاحب ان کے گھر کیسے؟ تو حضرت نے کہا کہ میرے سسر کو بلائیے اور پوچھئے کہ یہ کون ہے، پرائی ہے یا میری گھر والی ہے؟ یہ پرائی ہے یا میری گھر والی ہے؟ سسر کو بلایا گیا. سسر آئے اور انہوں نے پورا کب ان کا نکاح ہوا تھا، یہ تو میری بیٹی ہے، فلاں فلاں سال اتنے سال ہو گئے، میں نے اپنے ان گواہوں کی موجودگی میں اپنی بچی کا نکاح ان سے میں نے کرایا ہے. تو مقدمہ صاف ہو گیا. اللہ اس طرح سے راستے نکال دیتے ہیں، تنگی میں نکلنے کے راستے نکال دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے خوف کے ساتھ دنیا میں جیتے ہیں. اللہ خود بخود ان کے لیے راستے نکالتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سنوارنے کی اور اعمال پر جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی سب سے پہلے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.